اچھن کو بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی کہ کھانستی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیماری اور غربت کے باعث سے ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آتی تھی۔ اسے گھر میں نئے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آنے لگے، لیکن جلد ہی اس کو خیال آیا کہ یہ اس کا وہم ہی وہم تھا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ سفید کپڑے بالکل اسی وجہ کے تھے جو اس کی ماں کو مرنے کے بعد پہنائے گئے تھے۔ اچھن کا باپ گھر آیا تو چارپائی کے پائے سے ٹھوکر کھا کر کہنے لگا کہ چراغ کیوں نہیں جلایا؟ اچھن نے بتایا کہ دیا سلائی موجود نہ تھی۔ اچھن کے باپ نے جیب سے دیا سلائی نکالی اور بیڑی سلوائی۔ بیڑی کے دھواں سے اچھن کا جی مت لانے لگا، اسی لیے اس نے باپ کو بیڑی پینے سے منع کر دیا۔ یہ بات سن کر اس کے باپ کو بہت غصہ آیا۔ اچھن نے چراغ کی مدم سی لو جلائی۔ اس کی حالت بیماری اور فکر مندی کے باعث پسمردہ تھی۔ اچھن کی بیمار حالت دیکھ کر باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی۔ اچھن کو دیکھ کر اسے اس کی ماں کی یاد آ گئی جو اسی طرح بیماری میں مبتلا تھی۔ مرنے پر کفن کا انتظام کرنا بھی محال تھا۔ اچھن کے باپ کی اس وقت یہ حالت تھی کہ دکھ اور تکلیف کے باوجود اس کے آنسو اس کے کفن کی فکر میں خشک ہو گئے۔ اس نے کفن کے انتظام کی بہت کوشش کی لیکن ایسا کچھ نہ ہو پایا۔ بالآخر اس نے مالک سے جس کے پاس کام کرتا تھا قرض مانگا، لیکن مالک نے خدا ترسی کرتے ہوئے اسے پیسے لوٹانے سے منع کر دیا۔ ماں کے مرنے کے بعد اچھن بھی بس گلتی جا رہی تھی۔ وہ بھی ماں کی طرح تب تک کی مریضہ تھی، لیکن اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اس کا علاج کروا پاتا۔ اچھن کی ماں دوا نہ ملنے کے باعث چل بسی تھی اور اب اس کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ اچھن کا باپ اس طرح 10 روپے کی وہ صبح سے شام تک حساب لکھا کرتا تھا۔ اگر مزدوری میں اضافے کے بارے میں سوچتا تو مالک اس کے کام میں نقص نکالنے لگتا۔ اس پر وہ مزدوری میں اضافے کی بات چھوڑ دیتا۔ دوسری طرف اچھن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ پاس پڑوس والے مشورہ دیتے کہ اگر اس کا باپ اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ سکتا تو اس کی شادی ہی کر دے۔ وہ یہ نہ سوچتے کہ اچھن جہاں بیاہ کر جائے گی وہاں کون سی آسودگی نصیب ہوگی۔ اچھن باپ سے یہ خواہش کرنے لگی کہ چراغ کی لو بڑھا دے، کیونکہ اندھیرے کے احساس سے اس کا جی الٹ رہا ہے۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ اتنا ہی بہت ہے کہ چراغ جلتا رہے، روشنی ہماری قسمت میں کہاں۔ اچھن غصے کے عالم میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا باپ تھوڑی سی روشنی پر قناعت کیوں کر رہا ہے۔ گلی کے نکڑ والے خوبصورت 2 منزلہ گھر میں تو تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی ہے۔ اس کا ذہن اسی نقطے تک پہنچ ہی نہ پا رہا تھا کہ ان کی زندگی تو محض زندگی کی ایک بھونڈی سی شکل ہے۔ اس کے باپ کو سخت محنت کی قیمت ہی اتنی ملتی ہے کہ سیاہ تاک میں رکھا ہوا چراغ جلتا رہے۔ وہ چراغ جس کی مہم روشنی پر چاروں طرف سے اندھیرا منڈلاتا رہتا تھا۔ اچھن پیچو تاب کھاتی ہوئی اپنی چارپائی پر لڑک گئی۔ تکلیف، گھبراہٹ اور محرومیوں کے احساس میں اسے ہر طرف سفید نئے کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی اور مایوسی کے عالم میں آنسو اس کے حلق میں پھنس کر رہے۔